بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عمران بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج ایک خبر آئی اور سارے ٹی وی چینل نے مشترکہ اور متفقہ طور پر اس کو چلانا شروع کیا۔ کوئی کا کی گاف بے کی بھی آپ کہہ لیں کہ فرق نہیں تھا اس میں، سارے ٹی وی چینل اسی طرح ان کو آن ایئر کرتے تھے۔ وہ یہ تھی کہ عمران خان جو ہے ان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات یا روابط جو ہے وہ بہتر ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے عمران خان جو ہے وہ ایک شاید نرم گوشہ رکھتے ہیں، یا اسرائیل کے ساتھ روابط کے لیے عمران خان ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ یہ یعنی کہ ایک آرٹیکل چھپا، اسرائیل ٹائمز کا حوالہ دیا گیا، ٹی وی چینلز نے، سارے ٹی وی چینلز نے اس کو بریکنگ پھٹے مارے اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر جید جو تجزیہ نگار ہے ان سے ان کی رائے لی گئی کہ یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو گیا، عمران خان کا ایک مائنڈ ہے یا عمران خان کی سوچ ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی۔ حالانکہ یہ کیا ہے، یہ ایک تھرڈ پرسن کی رائے ہے، اور وہ تھرڈ پرسن بھی یہ کہ جو پیسے یعنی کہ پیسے لے کر لکھتا ہے، اور آپ بھی پیسے دیں اور اس کو کوئی بھی آرٹیکل کسی ٹاپک کے اوپر لکھوا لیں اور وہ لکھ دے گا اس کو، اور آپ پیسے دے کے لکھوا لیں۔ اب اس کے ایک آرٹیکل کو جو ہے اس ویب سائٹ سے فائور سے اٹھایا گیا، اور جو ہے اس خاتون نے ایک آرٹیکل لکھا تو وہ اسرائیل ٹائمز میں اس کو پبلش ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ اس کے اوپر یہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ اب عمران خان کدھر ہے؟ جی وہ جیل میں۔ کتنے عرصے سے؟ جی 1 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے۔ کیا وہ خود لکھ رہا ہے؟ جی نہیں، وہ خود نہیں لکھ رہا۔ اس نے اسرائیل کو یا اس طرح کے کسی جرنلسٹ کو یا کسی بھی بندے کو یا انٹرویو نہیں دیا، یا اس کے سوالات کے جواب جو ہیں وہ دیے نہیں، جی وہ ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جی کسی اور نے، پاکستان کا کوئی شک نہیں، جی کسی اور ملک سے، ہاں جی وہاں سے جی۔ تو یعنی کہ سرحد پار سے کوئی لکھتا ہے اپنے ایک سوچ کا، اپنا ایک اس کا اینگل ہے سوچنے کا، وہ لکھتا ہے جی یہ ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر عمران خان کے اوپر تھوپ دیں۔ جبکہ عمران خان تو واضح کہہ چکے ہیں، فلسطین کے حوالے سے ان کا موقف ہے، اسرائیل کے حوالے سے واضح موقف ہے۔ اس کے تو ہمارے پاکستان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ اس کا بارہا اصرار جو ہے وہ کر چکے کہ عمران خان اسرائیل کے حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر قائد اعظم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں، پاکستان کیسے کر سکتا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اوپر ایک قابض فورس ہے۔ تو یہ یعنی کہ سچویشن۔ اب مسئلہ کیا، شاید حکومت جو ہے وہ ابھی بھی یہی سمجھتی ہے کہ جو پاکستان کے لوگ ہیں یا یوتھ ہے، جو جنریشن ہے، جو نئی ینگ نسل ہے، یہ شاید اب بھی ٹی وی کے اوپر انحصار کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جو ٹی وی پہ ہم نے دکھا دیا، جس طرح 90 کے دور میں چلتا تھا اخبارات اور ٹی وی کے اوپر جو دکھا دیا تو اس کو لے کے ایک رائے بنائی جاتی تھی، رائے عامہ ہموار کی جاتی تھی۔ تو اب بھی شاید ایسا ہی کچھ ہے کہ لوگ صرف ٹی وی دیکھ کے ہی فیصلہ کر لیں گے، ہو عمران خان تو اسرائیل کے ساتھ جا رہا ہے، یا عمران خان تو اسرائیل کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے، عمران خان تو اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتا ہے کیونکہ پاکستان کا ٹی وی چینل کہہ رہا ہے، اور ٹی وی چینل تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کا میڈیا کتنا حق اور سچ کے اوپر چل رہا ہے، کتنی فیئر جرنلزم کر رہا ہے۔ تو یہ سارا اب جو ایک موبائل گیجٹس ہیں آپ کے ہاتھ میں، ٹولز ہیں، یہ تو اس نے تو سارے پروپیگنڈے کے اوپر پانی پھیر دیا نا، اس کو زمین بوس کیا ہوا۔ لوگ ان چیزوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھتا کون ہے ٹی وی؟ آپ ایک ٹی وی چینل کے اوپر جائیں، اب وہ یہی بریکنگ نیوز دے رہا ہے، اور اس کے آپ دیکھیں کہ یوٹیوب کے اوپر کتنے ویورشپ ہے، 50-60 لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، کتنے لوگوں نے 1000 لوگوں نے زیادہ سے زیادہ دیکھ لیتا کسی اچھے چینل کی ریٹنگ ہے۔ تو یہ تو عالم ہے اس وقت میڈیا کا، ٹی وی چینلز کا۔ کریڈیبلٹی تو ٹی وی چینل نے خود کھو دی اپنی۔ اب بھی حکومت سمجھتی ہے کہ شاید ہم ٹی وی کے اوپر یا چینلز کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اخبارات کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو شاید جو ہے ہمارا جو پروپیگنڈا ہے یا ہمارا جو بیانیہ بن جاتا ہے، لوگ نہیں ایکسیپٹ کر رہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت کس طرح تشکیل پائی ہے، کیا وجوہات بنی جس کی وجہ سے حکومت کو بنانا پڑا، اور عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف جو کارروائیاں کی گئی لوگوں کے سامنے، سارے لوگ چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ، اور حکومت شاید وہ ابھی بھی وہی مائنڈ سیٹ جو ہے 90 کے دائرے مخالفین کے خلاف، اس طرح کا کیچڑ اچھالو، اس طرح پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلے کیا کچھ نہیں کیا گیا جب سے عمران خان حکومت سے نکلا، اور اس کے بعد سے جب 8 مارچ 2023 کو آغاز ہوا زمان پارک میں آپریشن کا، تو کیسے خبریں بانی پی ٹی آئی تک محدود کر دیا گیا، عمران خان کے نام لینے پر پابندی لگا دی گئی، اور ان کی تصویر چلانے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایون ایک وقت تو یہ آیا
کہ تحریک انصاف کا پارٹی پرچم جو ہے وہ اس کے چلانے پر بھی پابندی تھی، وہ بھی کسی شارٹ میں یا کسی شارٹ میں آ جاتا تھا تو وہ مسئلہ بن جاتا تھا ٹی وی چینلز کو کہ ہو یہ کیا ہوا، یہ تو پی ٹی آئی کا پیچھے جھنڈا آنا شروع ہو گیا۔ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، آپ نے ان کی لائف جو پرسنل لائف تھی، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ ان کا نکاح جو تھا وہ بھی آپ نے جھوٹا قرار دے دیا، اس کے باوجود جو ہے لوگ پیچھے نہیں ہٹے عمران خان سے، عمران خان کے ساتھ کھڑے۔ 8 فروری کو سب نے دیکھا کیا ہوا، لیکن پھر بھی شاید حکومت نہیں سمجھ پا رہی ہے اور اس طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے کہ اب وہ سب سے زیادہ یہ جو اب کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، اسرائیل والا، یہودی لابی والا، یہ تو مولانا فضل الرحمان اس سے پہلے کارڈ کھیل چکے ہیں، عمران خان کو یہودی ایجنٹ قرار دے چکے، لیکن جب یہ سارا سیٹ اپ بنا 8 فروری کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ چیزیں کیا ہیں، کس طرف جا رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے اس بیان سے وہ کہا کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ تھی اور جذبات میں سیاست میں آ کے ہم لوگ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے گئے، یعنی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے، وڈرا کر کے کہ جو ایک پروپیگنڈا یا جو ایک الزامات عمران خان کے اوپر ہم لگاتے تھے تو وہ انہوں نے وڈرا کر لیا، خاموشی اختیار کر لی مولانا فضل الرحمان نے۔ آج جو ہے وہ اب حکومت جو ہے اس کارڈ کو لے کے دوبارہ کھیلنا شروع کر دیا، اور حکومت ابھی بیساکھیوں کے اوپر، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم لوگ کیا کریں۔ اچھا، اب آپ نے یہ تو دیکھ لیں میڈیا کے اوپر، میڈیا کی ساکھ کا بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کتنی ہے لوگوں میں یا کتنی پاپولر۔ ایک اور چیز آپ نے دیکھی کہ گزشتہ کچھ دنوں سے، چند دن، زیادہ نہیں دور جائیں، 4-5 دن، 6 دن، زیادہ 10 دن، حکومت کی جانب سے عمران خان سے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ مطالبہ شاید یہ ہے کہ عمران خان 9 مئی کے اوپر معافی مانگے، 9 مئی کے اوپر معافی مانگے، 9 مئی کے اوپر معافی مانگے۔ اب یہ مطالبہ کیوں حکومت کیوں دہرا رہی ہے، یعنی کہ حکومتی وزراء کیوں دہرا رہے ہیں؟ شاید ان کو پتہ چل گیا، ان تک یہ آواز پہنچ گئی ہے کہ جو 9 مئی کا اصل مطالبہ کرنے والے تھے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، کہ اب 9 مئی والے معافی کا جو مطالبہ تھا نا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے، اب چیزیں آگے لے کے چلنی ہے، آگے بڑھنا ہے ہم نے، بہت ہو گیا۔ تو شاید حکومت کو اب اپنی ناؤ جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، جس وجہ سے عمران خان نے بھی کہا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ حکومت کی لائف انشورنس ہے، تو حکومت اب اس لائف انشورنس کا فائدہ اٹھا رہی ہے، یعنی کہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ 9 مئی کے اوپر عمران خان معافی مانگے تو مذاکرات ہوں گے 9 مئی کے اوپر۔ تو یہ کیوں، یعنی کہ اب سوچنے والی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ پھر ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس پریس کانفرنس میں بالکل کوئی ذکر نہیں ہوتا 9 مئی کا، اور نہ ہی اس میں کہا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے خلاف، یعنی کہ ایک نظریہ یا ورکر جو جن کے اوپر الزامات ہیں 9 مئی کے، ان کے بارے میں کوئی بات کی گئی، نہ 9 مئی کے ٹرائل کے حوالے سے کوئی بات کی گئی۔ تو حکومتی لوگ اس وجہ سے بھی پریشانی کا شکار کہ ایسا کیوں ہوا کہ ذکر تک نہیں کیا گیا عمران خان کا، پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی کے لوگوں کا۔ اور اس کے بعد پھر چیزوں کی جو مومنٹم بن رہا اس دن سے، جس دن سے پی ٹی آئی کا جلسہ ملتوی کیا گیا، یعنی کہ 22 اگست کا جلسہ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر جو عمران خان سے ملتے ہیں صبح کے وقت 7:30 بجے، اور عمران خان جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ملتوی کر دیں جلسہ۔ تو اس دن سے چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی نارمل ہونا شروع ہوئی ہیں، تھوڑی سی فضا جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوئی۔ تو حکومت کی نیندیں اس دن سے اٹھ گئی کہ یہ کیا ہوا، این او سی بھی جلسے کے جاری کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی جلسہ کرنے جا رہی ہے کل، تو اس کے حوالے سے این او سی جاری کر دیا گیا، ان کو ایک جگہ بھی دے دی گئی، مقام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں حکومت کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، پھر نیب ترامیم کا فیصلہ آ جاتا ہے۔ عمران خان اس میں پٹیشن دائر کی ہوتی ہے کہ حکومت نے جو ترامیم کی ہے وہ جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، سیاسی مفادات کے لیے، اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے، تو اس کو پھر جو ہے کالعدم قرار دے دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ عمران خان کا موقف یعنی کہ اس وقت درست مانا۔ تو پھر حکومت اس کے ریویو پٹیشن میں گئی، حکومت نے نظر ثانی اپیل کی کہ یہ پارلیمان کا حق ہے تو اس کو کالعدم نہیں قرار دیا۔ تو اس کا فیصلہ پھر آ گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سپریم کورٹ نے، انہوں نے سنا دیا۔ اب اس کا فائدہ ہوا بظاہر عمران خان کو
کہ عمران خان کے لیے جو نیب کیسز بنائے، اب عمران خان کے اوپر نیب کیسز ہے، اب عمران خان کے جو نیب کیسز ہے، ظاہری سی بات ہے جب وہ نیب ترامیم تھی وہ بحال ہو گئی تو اس کی جورسڈکشن ہی تبدیل ہو گئی اس کیس کی. تو اب وہ کیا ہے کہ عمران خان نے ان کو فائدہ ملا، حالانکہ وہ اس کے اگینسٹ تھے کہ مجھے فائدہ نہ دیا جائے، ان ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے، یعنی کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ پہلے تھا وہ بحال رکھا جائے، تو حکومت کو پٹیشن جو ہے اس کو مسترد کر دیا جائے. لیکن ایسا نہیں ہوا، تو حکومت کی اپیل منظور ہوئی، نیب ترامیم بحال ہو گئی. تو اب فائدہ عمران خان کو ہوا. اب عمران خان کے جو کیسز ہیں نیب کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس کیسز بنائے گئے ہیں جو، تو اس میں عمران خان نے اپنی پٹیشن دائر کر دی. اب اس کا فائدہ بھی عمران خان کو ہونے جا رہا ہے. عمران خان نے اپنی جو بیل ہے وہ اس میں دائر کر دیا، کیونکہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں رہے گی، اب وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے نیب ترامیم کے بعد. تو اس میں بھی اب فائدہ ظاہر حکومت کا تھا، لیکن اصل جو ایڈوانٹیج جو مل رہا ہے وہ عمران خان کو ہے. اب اس سے بھی پریشانی ہے حکومت کو. اب وہ کیا کرنے ہیں، الٹا عمران خان کے خلاف دیکھیں جی پہلے تو یہ ان کے خلاف تھا، اب اسی سے فائدہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اب اسی میں ضمانت دائر کر دی ہے کہ بھائی آپ نے تو خود ہی اس کی وہ تو بندہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ان کو بحال نہ کرے، ان کو کالعدم قرار دیا ہے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ بحال رکھے. اب اگر آپ لوگوں نے کروا لیا، سب کچھ کروا لیا، تو عمران خان کو اب ریلیف ملنا ہی ملنا ہے اس میں. اب اس میں بھی حکومت کو مشکلات پریشانی کا سبب بن رہی. پھر اس کے بعد فضا کی جو تبدیلی، اس کا ایک اور عنصر دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو جب سے اریسٹ کیا گیا تب سے لے کے آج کے لمحے تک، یعنی کہ آج کے دن سے پہلے، یعنی کہ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آج سے پہلے کبھی انہیں کسی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا، یعنی کہ جیل کے اندر ہی سماعت ہوتی تھی. لیکن یہ حالیہ ایک ہفتے سے جو موومنٹ چل رہی ہے، چیزیں جو اس کے اشارے مل رہے ہیں کہ آج شاہ محمود قریشی کو باقاعدہ عدالت میں پیش کیا گیا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں. اور شاہ محمود قریشی وہاں پہ آئے، انہوں نے جج سے جو ہے وہ مکالمہ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کی ہر ملک میں نمائندگی کی، کیا میں کہیں بھاگ جاؤں گا؟ میں پیش ہوتا رہوں گا، ہر پیشی میں بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. انسداد دہشت گردی، یعنی کہ انہوں نے جج سے مکالمہ کیا شاہ محمود قریشی. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کہ ایک عرصے کے بعد وائس چیئرمین تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا. اب یہ ساری اگر موومنٹ کو دیکھا جائے، جتنا کچھ ہو گیا، یعنی کہ عمران خان کی نیب ترامیم کیس میں بیل دائر کر دی، پھر ایک پریس کانفرنس، اس پریس کانفرنس میں عمران خان پی ٹی آئی ڈیجیٹل دہشت گردوں کا کوئی ذکر نہیں، پھر 22 اگست کا جلسہ ملتوی ہونا، اور اسی دن ہی 8 ستمبر کی ڈیٹ بھی دے دی جانی کہ آپ 8 ستمبر کو یہ کر سکتے ہیں. یہ اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی کا ادھر پیش عدالت میں کر دیا جانا ان کا. یہ ساری چیزوں کو بہتر ہونے کا، یا جو سیاسی فضا میں ایک آپ کہہ لیں کہ کشیدگی تھی وہ کم ہونے کا اندیا، اور یقیناً یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سیاسی استحکام کے لیے ایک اچھا شگون ہے. لیکن یہ شگون حکومت کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے حکومت اس طرح کے اسرائیل والے کارڈ، یہودی لابی والے کارڈ، کبھی مذہب کارڈ کھیلنے کی کوشش کرتی ہے، جس میں حکومت کے لیے ظاہر کوئی اس کی بقا نظر نہیں آ رہی. تو خبریں اور معاملات آئندہ چند دنوں میں بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے واضح ہوں گی، اور حکومت کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ حکومتی اراکین، حکومتی وزراء کا جو رویہ ہے وہ تلخ ہوتا جا رہا ہے. وہ غصہ، جذبات جو ہے ان کے بیانات میں آ رہے، جس طرح آج طلال چوہدری صاحب نے بیان دیا، پھر احسن اقبال صاحب وہ بارہا کہہ رہے ہیں معافی مانگے، خواجہ آصف کہہ رہا ہے معافی مانگے. یہ وجوہات کیا ہے کہ اب معافی کا مطالبہ کہاں پہ آگے کھڑا گیا حکومت کی طرف سے، کیونکہ ان کو چیزیں نظر آ گئی ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے گزشتہ دنوں انہوں نے دی کہ میں نے سارا پلان کر لیا ہے، ورک کر لیا ہے، مجھے پتا ہے کس طرح چیزیں لے کے چلنی ہے، میں باہر آؤں گا تو سارا کچھ جو اسی پلان کے مطابق کروں گا، میں ہوم ورک جو ہے اپنا اندر بیٹھ کے کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کچھ سکھ کا سانس لینے والی فضا ہوگی، اور جبکہ حکومت کے لیے مشکلات اور پریشانیاں وہ شروع ہونے والی ہیں. یہ آج کی ویڈیو تھی. آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے گا، اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.